ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, اس پہ پابندی کے احکامات آ گئے جی. احکامات موجود تھے, ہاں, امپلیمنٹیشن نہیں تھی. امپلیمنٹیشن کے احکامات آئے, ہاں, اب اس کو نافذ العمل کرنے کے حکم جاری ہو. اور وہ پہلی نافذ بھی ہو گئی ہے کہ علیشا نامی ٹک ٹاکر جو پشاور سے تعلق ہے وہ گرفتار ہو گئی. اچھا, اس کا ہاں علیشا کا کیس سن لیں. علیشا کیس بڑا زبردست ہے. ہاں, علیشا خیبر پختونخوا کی وہ نامور ٹک ٹاکر ہے جس کے فالوورز کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کے کروڑوں کو ٹچ کر رہی ہے. بہت فیم ہے اس کا, پذیرائی بہت بڑی ہے. وہاں ایک عجیب سی بات آپ سمجھیں, بعض شہر اور وہ خیبر پختونخوا پورا صوبہ مذہبی کہلاتا ہے. بالکل, مذہب کا عنصر وہاں زیادہ ہے, روایات بھی ہیں, زندہ ہیں ادھر. زندہ ہیں. وہاں ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل, اس کی حکومت بھی بڑا عرصہ رہی. جو پل ہے نا پشاور کو ملاتا ہے نوشیرہ سے, ایک اوور ہیڈ برج بنا نیا, وہ کسی بڑی شخصیت کے نام پہ برج ہے, نام مجھے اس کا بھول گیا. پشاور کی انٹرنس ہے وہ, اس کے اوپر ایک بورڈ لگا تھا ایک موبائل کمپنی کا. اس پہ 2 خواتین کی تصویریں, 2 مردوں کی, 2 نوجوان 2 خواتین, وہ لگی ہوئی تھی. جب میں گیا وہاں پشاور میں انٹر ہوا, ہم نے وہاں سے اخبار لانچ کیا, تو وہاں وہ تصویر بورڈ بڑا خوبصورت تھا. وہ خیبر پختونخوا سرحد کہتے تھے, سرحد کی تاریخ کا پہلا بل بورڈ تھا جو اتنا بولڈ تھا, جس پہ خواتین پہلی بار میں نے دیکھا. آئی واز سو ہیپی. میں نے کہا اویئرنیس آئی ہے, تھوڑے ماڈرن ہوئے ہیں. اب بدقسمتی کیا ہوئی, جب میں واپس آیا تو میں نے پرٹیکولرلی دیکھا وہ بورڈ نہیں تھا. میں نے کہا بورڈ کہاں گیا. جب میں واپس اترنے لگا تو میں نے کہا یار دیکھنا ضرور چاہیے, یہ دوسری بار کل تو تھا, یہ موجود تھا. وہ دیکھا تو نیچے گرا ہوا تھا اور اس پہ کالک ملی ہوئی تھی, اس پہ سوراخ کیے ہوئے تھے, مطلب تضحیق توہین کی تھی اس بورڈ کی. اس کو الٹا دیا تھا. یہ جاتے وقت جب میں نے دیکھا تھا تو یہ ڈیوو کی پہلی بس سروس تھی وہاں. ٹھیک ہے, جس کی تشہیر کی. نہیں تشہیر نہیں تھی اس کی, وہ ڈیوو میں لے گئی تھی وہاں. ٹھیک ہے, دیکھنے ہم گئے تھے, ڈیوو نے سیر کرائی ہمیں. تو وہاں جب پشاور میں انٹر ہوئی تھی نا, بورڈ تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی تھی, لیکن وہ جو بس ہوسٹس تھی نا, وہ اچانک پشاور شروع ہونے سے پہلے مشاعرہ کے فوری بعد نیچے بیٹھ گئی. میں نے کہا یہ بیٹے کیا ہوا تجھے؟ میں پیچھے بیٹھا تھا اس کے بالکل. میں نے کہا بیٹے تو نیچے, سر نہیں, انہوں نے کہا تھا جب یہ چلی تھی سروس ہماری پہلی, تو بیٹے پشاور جا کے تم نے کھڑے نہیں رہنا, تم بیٹھ جاتا اگر دکھائی نہ دو باہر سے. مطلب یہ بھی ایک پرانے ادوار کی جو یہ تاریخ ہے, اب تاریخ بن گئی ہے, یہ اس کا حصہ تھا. ہاں. لیکن بورڈ دیکھ کے خوشی ہوئی. اب جب بورڈ گرا دیکھا تو مجھے اور زیادہ دکھ پہنچا. میں نے کہا یار گرا کیوں, کالک بھی مل دی اس پہ, چہرہ بھی اس کو کر دیا, سوراخ کر دیا اس کی آنکھوں میں, چہرے منہ کے اندر اس بورڈ کی تصویر کے. میں نے ایک شخص سے پوچھا جو ایم ایم اے کی حکومت میں شامل رہا تھا, پہلے گزر گئی اس کو. میں نے کہا حضرت صاحب کہتے ہیں, حضرت صاحب یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بڑا آڈ تھا, ہم نے بڑا احتجاج کیا, اور ہمارے جو حضرت صاحب بڑے تھے نا, ہمارے باس چیف سربراہ پارٹی کے, انہوں نے کارکن کو حکم دیا کہ اس کو جلا دو, پھاڑ دو, ضائع کر دو. جو مذہبی شہر ہوتے ہیں نا, ان میں عقائد پہ سختی سے عمل درآمد کی ہدایت ہر ان کا لیڈر کرتا ہے. پشاور بالخصوص اور خیبر پختونخوا بالعموم مذہبی شہر, مذہبی صوبہ ہے. بالکل. یہ جو علیشا ہے یہ وہاں سے نکلتی ہے. اب اس کا آپ صرف بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ اس قدر بڑے مذہبی شہر میں جہاں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد, مذہبی روایات بہت سخت, وہاں سے یہ ٹک ٹاکر مشہور ہوتی ہے. لیکن اس ٹک ٹاکر کے مشہور ہونے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانیں. یہ وہاں ریلوے لائن اور حشت نگری کے درمیان میں ایک جگہ ہے, بہت بڑا پلازا ہے جس کے درجنوں کمرے ہیں جس میں. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے اقبال پلازا. اقبال پلازا میں دکانیں, دفاتر, بہت کچھ تھا. 1 سے 1.5 سال کے دوران تیسری حکومت ہے وہاں کنزیکٹو, ہاں جی, پاکستان تحریک انصاف کی تیسری کنزیکٹو, ان کے دور اقتدار میں. ابھی وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں اس پلازے میں آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں, سارے دفاتر, ساری دکانیں خالی ہوتی ہیں, اور ایک مخصوص گروپ آ جاتا ہے. وہ ویڈیو کلپس بناتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, رقص کی ٹریننگ دیتے ہیں,
اسی پلازے میں؟ اسی پلازے میں، اقبال پلازا اسے کہتے ہیں. اقبال پلازا میں درجنوں دفتر جو ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد جو شوبز سے، سوشل میڈیا سے، ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھتے تھے، ان کی آ کے رینٹ پہ لے لیتی ہے. اور کیسے لیتی ہے رینٹ پہ؟ جس کا 20 بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، 20,000 روپے کا دفتر 30 سے 40 پہ چڑھ جاتا ہے ماہانہ. اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں. اور ان میں غالب اکثریت کس کی تھی؟ خواجہ سراؤں کی. خواجہ سرا وہاں آ جاتے ہیں، خواتین آ جاتی ہیں، نوجوان لڑکی ہیں. مذہبی شہر سے بتا رہا ہوں، مذہبی شہر، وہی شہر کہ جہاں پہ بورڈ نہیں برداشت کیا جاتا، جہاں پہ بس ہوسٹس جاتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے تاکہ کوئی نہ دیکھے کہ یہاں پہ خاتون کام کر رہی ہے. وہاں وہ آ کے رہائش رکھ لیتے ہیں، رہتے بھی وہیں ہیں. ایک پارٹ اس کا. دوسرے پارٹ میں رقص بھی وہاں ہوتا ہے، ذہن رکھیے گا بات، رقص کی ٹریننگ. انہیں وہ کہتے ہیں میوزک اکیڈمیز. مجھے 80s کا لاہور یاد آ گیا. سکیم موڑ پہ رائٹ پہ 2 بڑے پلازے تھے، بہت بڑے پلازا تھے 2. ان پلازوں میں بھی یہ رقص اکیڈمی شروع ہوئی تھی، جن پہ ایک اس وقت کے اے ایس پی نے اور ڈی ایس پی نے ریڈ کیا تھا اور بند کرائی تھی. بڑی خطرناک تھی وہ، وہاں فحاشی شروع ہوئی تھی. اس جگہ پہ پہلے فیز میں یہی اکیڈمیز، ٹک ٹاکرز، ویلاگرز، بلاگرز آ گئے. دوسرے فیز میں کیا ہوا؟ دوسرے فیز میں وہاں ڈیرے ڈال لیے منشیات فروشوں نے. ٹھیک ہے. نشئی آ کے اس کے کوریڈورز میں سونے لگ پڑے. دوسرا فیز یعنی منشیات فروشی بھی، منشیات نوشی بھی، دونوں اکٹھے شروع ہو گئے. تیسرے فیز میں وہاں جرائم پیشہ لوگ آنے شروع ہو گئے. پولیس نے 3 بندے پکڑے وہاں سے، اقبال پلازے سے، اقبال پلازے سے، جو سرحد پار سے آئے تھے افغانستان سے، یہاں آ کے دہشت گردی کے لیے، اجرتی قتل کے لیے، سنگین جرائم پیشہ افراد. تیسرا جرم، تیسرا ایکٹ وہاں کیا ہوا؟ تیسرے فیز میں یہ آیا. جب وہاں یہ آیا تو وہاں سے نکلتے تھے رات کو 11-12 بجے. خواجہ سراؤں کی ایک بڑی تعداد لباس زیب تن کر کے، خوشنما چمکتا دمکتا لباس، اپنی اداؤں کے ساتھ شہر کی مختلف سڑکوں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے. بالخصوص نہر کے ساتھ ساتھ، وہ نہر بھی ہے وہاں، ایک نالے سمجھ لیں اسے، نہر چھوٹی ہے وہ، وہاں کینٹونمنٹ میں، مین یونیورسٹی روڈ پہ بہت رش ہے. خواجہ سرا سڑکوں پر دادے عیش دیتے تھے. چوتھا فیز. 5واں فیز کیا ہوا؟ وہاں سے لڑکی، بڑے وثوق سے، اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ، وہاں سے لڑکیوں کی، خواجہ سراؤں کی اور لڑکوں کی بکنگ شروع ہو گئی. یہ پشاور کی بات ہے، پشاور شہر کی یہ شروع ہو گئی. اب رہا پولیس کیا کرتی تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کرتے تھے. وہ لوگ مل ملا کے کنائمت سے اکثر اوقات، جیسا قمار بازی کے اڈوں پہ ریڈ ہم نے بتایا تھا کہ ریڈ ہوتا ہے تو 2 بندے پکڑا دیے، خود ہی کچھ پیسے نکال کے نال میں سے دے دیے اور وہ چلا لیا. اسی طرح انہوں نے مل ملا کے شریک جرم ہو کر ان کو طریقے سے ریڈ بھی کرتے تھے، پکڑ بھی لیتے تھے، پھر چھوڑ بھی دیتے تھے. ایک ویڈیو وائرل ہو گئی کچھ عرصہ پہلے، یہ میں اس کے علیشہ کیس میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں 5 نہایت حسین و جمیل خسرے، خواجہ سرا، انہیں جو مرضی نام دیں، انہیں کچھ نے کہا جی خسریے ہیں، جو بھی تھا، اب مجھے نہیں پتا کیا لگا، خواجہ سرا تھے. انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی، اس میں انہوں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. وہ ہم نشر بھی نہیں کر سکتے، ہم نشر نہیں کرتے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، کمنٹ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بے حیائی پھیلاتے ہیں اور یعنی فحاشی کے ذمہ دار ہم ہیں، لیکن فلاں کو بھی پکڑو، فلاں کو بھی پکڑو، اس کے ساتھ اتنے بچے اس کے حجرے میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں. تو علیشہ کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، علیشہ ان کی سپورٹ میں ہے. علیشہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بے حیائی کی ابتدا کو میں بیریئر کھڑا کر کے روک لیا جاتا تو آج علیشہ کو گرفتار کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اب میری اطلاع یہ ہے کہ علیشہ اور اس کے ساتھ کی 5 لڑکیاں اسی طرز کی اور کوئی 10 سے 12 لوگ ٹک ٹاکرز، ویلاگرز، ان سے پنجاب کی یہ اصل میں پنجاب کو کاپی کیا جا رہا ہے وہاں، اس کے دیکھا جا کے نا وہاں بھی ان سے
یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جو کہتے ہیں وہ کروا کے معذرت خوانہ ویڈیو جاری کروائی جا رہی ہیں. علیشا کے پیچھے کون ہے؟ کیا طاقتور ہے علیشا؟ علیشا بہت طاقتور ہے, فالوئنگ اس کی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے پیسہ. اچھا اب جب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کی, اس میں سے جو آمدن ہے وہ آمدن ہے اس قدر کہ لوگ لالچ میں زبردستی آ جاتے ہیں. پنجابی کا بدو بدی, یہ بدو بدی لالچ میں لوگ آ گئے, ایک ذہن بن گیا ان کا.